हेलो मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते टू एवरीवन। आज हम 2024 में एंटर हो गए हैं एंड मैं कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी गुज़रती है हम एक नया साल खुदावंद से लेते हैं। इसी तरह जो हमारे ऑर्फन चिल्ड्रन और वेरी पुअर चिल्ड्रन होते हैं उनकी भी एक डिमांड होती है कि उनके लिए क्या किया जाए, उनको कैसे हम और बेटर बना सकते हैं, क्योंकि ऑर्फन दे डोंट हैव फीलिंग और उनकी कोई सेंसेशन नहीं होती, क्योंकि ये फीलिंग्स और सेंसेशंस जो हैं ये मदर के टच से मिलती हैं, फैमिली के टच से मिलती है, डिस्कशन से, लव से मिलती है। सो दीज चिल्ड्रन डोंट हैव अफेक्शन, लव एंड पेरेंट्स responsibility, especially they ignore their personal hygiene because personal hygiene बहुत important होती है जो इनको करने के लिए दी जाती है, और इन बच्चों में लाइस पड़ जाती हैं, वुंड्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैल इनकी बॉडी पे जमी होती है जो कि कोई भी नहीं जानता कि इनके साथ क्या हो रहा है। तो ये बच्चे रोते हैं, शर्म के मारे किसी को बताते भी नहीं, इसलिए कि इनको कोई अगर ये बताएंगे कोई इनकी लुक आफ्टर करने वाला नहीं होंगे। इसके जो स्टेप्स लोग होते हैं या दूसरे लोग होते हैं ये उनको और ज़्यादा मारते हैं और इनकी परवाह भी नहीं करते। सो पर्सनल हाइजीन में कंपेनियन केयर आ जाती है, असिस्टेंट्स विद हाउस वर्क इनको करना होता है। कुकिंग में इनको कोई पता नहीं होता, जो अपना हाथ जला लेते हैं, बॉडी जला लेते हैं, जो खुद ही अपना काम करते हैं सारा। इसी तरह इनकी मेडिकेशन मैनेजमेंट होती है, जैसे कुछ बच्चे इंसुलिन पे हैं मेरे पास और कुछ बच्चे दवाई खाते हैं, सर दर्द होती है, स्ट्रेस लेते हैं क्योंकि ये पूरी रात नहीं सो सकते, इनकी ग्रूमिंग नहीं होती, टॉयलेटिंग इनकी प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन इनकी प्रॉब्लम हो जाती है, ड्रेसिंग इनकी प्रॉब्लम हो जाती है। सो हमें ये चीज़ें इनमें ट्रांसफ़र करनी है। Who can do, because we all are the world, we are sensible people। हम दुनिया के बहुत सारे तजर्बात से, ऊंच नीच से, पॉन्स कॉन्स देख चुके होते हैं, तो हमें पता है कि इनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, इनको कैसे हम बचा सकते हैं, इनके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इवन कि अल्लाह ताला का जो दिल है, हार्ट साइड इज़ अ वेरी सॉफ्ट फॉर द ऑर्फन्स पीपल and they are really valuable. How they suffers in crisis because of steps people, mothers, fathers and family members. Believe me, if you will understand and obey the command to care of the orphans and vulnerable children through disciplines and happen in the church and advance in the mosque and the peoples and the word, and how they are begging for these peoples because they are the part of our country and they are the part of our nation, they are the pillar of our nation. So some people says they believe God will call for the care to orphan and vulnerable children through international adoption. Unfortunately, due to failing accountability structures, human trafficking, and geographically and politicians and issues and kidnapping and the misuse of the children, now it is very hard to believe for anyone. So हमें इनको बचाने के लिए डिसाइड करना है हम खुद मिलके अपने मुल्क को कैसे लिफ्ट अप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर होता है। ये बहुत खूबसूरत बच्चे हैं, इनको एक पेन और कलम दे दिया जाए और एक पेज दे दिया जाए और इनको कहा जाए कि अपनी फीलिंग्स लिखें, उसमें ये क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ चिल्ड्रन हमें बताना पसंद नहीं करते। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर इनको बुक्स, कागज़, पेंसिल दी जाएँ तो ये आपस में मिलते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं और फिर लिखते हैं और बताते हैं और शाय के साथ ये पेज दे देते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है अपने वर्ड से लोगों से कि क्यों नहीं हम इनकी लाइफ को अच्छा बना सकते। हम हर रोज़ अच्छी अच्छी खुराक खाते हैं, अपने बच्चों के लिए हम कितना करते हैं कि हमारे बच्चे को ये भी मिल जाए। सो ये भी हमारे बच्चे हैं। लेट्स मेक अ प्लान फॉर दिस चिल्ड्रन कि हमने इनको कैसे अपनी अवेयरनेस में लेना है, इनको कॉन्फिडेंस देना है और इनको कैसे हर चीज़ को बताना है ताकि ये हमसे बड़ा फ्रेंडली हो जाए। जब बच्चे फ्रेंडली हो जाते हैं तो ये हर चीज़ बताते हैं
یہ شائع نہیں کرتے، ان کو کوئی پنچ بھی کرے تو بتا دیتے. اور آج کل ایک اتنی بری ڈیزیز چل چکی ہے جو کہ بڑے بڑے لوگ ان کو مس یوز کرتے ہیں، فزیکلی، سیکچولی، فائنینشلی. میں نے کتنے لوگ لاہور میں دیکھے ہیں اور بھی کہ جن کی ٹانگیں توڑ کے ان کو بیگرز بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، بڑے بڑے بوڑھوں کو بھی بٹھا کے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ سارا دن جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے تو رات کو آ کے ان کو چھوڑ جاتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں جا کے ان کو ایڈکشن یا نشے کی کوئی چیز لگا دیتے ہیں، ان سے سارا پیسہ لے لیتے ہیں اور پھر ان کو سلا دیتے ہیں. یہ بھی انہوں نے ایک روزگار بنایا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کڈنیپ ہوتے ہیں، جن کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کسی کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں، کسی کو مینٹلی ریٹارڈ کر دیتے ہیں، کسی کی فنگرز توڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا ذریعہ معاش بنانا ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہ ذریعہ معاش بنانے کے لیے یہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کو ایڈکشن پہ لگاتے ہیں، تھوڑی سی روٹی دے دیتے ہیں. اور روڈس پہ اتنا، اللہ معاف کرے، اتنا ترس آتا ہے. کانٹ سے یو کہ ہاؤ پیپل آر کرولنگ ان سائڈ دا فلتھی پلیس اینڈ دا بیگنگ فار دا منی. بیکاز جب یہ رات کو لوگ آتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کیری کر کے لے کے جانا ہوتا ہے، اور یہ سارا اپنے لیے سورس آف انکم انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو آرفنس کو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گریو یارڈ میں بھی لے جاتے ہیں. آرفنس کی کیئر کرنا ایک خدا کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پورے جہان کو بچایا. تو یہ جو بچے ہیں یہ ہم بڑوں کی رسپانسبلٹی ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ ہمیں بڑی ریسرچ کرنی چاہیے، فوکس کرنا چاہیے کہ کیوں زیادہ آرفن بچے ہو رہے ہیں. اس میں جو سیکنڈ سیریسلی اسٹیپ ہے دیٹ واز دوز گرلز ہو آر گوئنگ ٹو گیو برتھ ٹو دا illegal children, because then after the birth of child they are scared کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کو پتہ چل جائے گا the parents will kill us. So what they do, they give the birth to the baby, illegal baby, and then they will throw in the street, either in the water, either they will kept under the tree. So the someone who will take this بچہ اور چائلڈ، تو وہ اس کو پھر اپنی مس یوزنگ کے لیے لے جاتے ہیں، اس کو پالتے ہیں. 1000 میں سے ایک ہوگا جو ان کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں. میری زندگی میں یہ بہت سارے تجربات میں نے دیکھے ہیں. بھٹوں پہ جا کے دیکھیں کیا کرتے ہیں، کیسے لیبرنگ چائلڈ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی پڑھنے کی، کھیلنے کی، گھومنے کی ایج ہے، اور وہ بیچارے اینٹیں ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بل کما رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس بھی مزدور ہوتے ہیں. اور اسپیشلی یہ جو نچلا طبقہ ہوتا ہے ان کے تو بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں. اور یہ جو اونٹوں والے ہوتے ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلیوں میں، سڑکوں پہ چھوٹے سے گدا گاڑی پہ سوتے ہیں بچے ان کے، اور مائیں ان کا تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ اتنے اللیگل اور ریلیشن شپ کے ساتھ بچے پیدا کرتے ہیں جن کو نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، نہ کھانا دینے والے ہوتا ہے، ایسے چھوڑ کے آگے چلتے جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی ایک جو میں نے بھی آرگنائزیشن بنائی ہے اور اس پہ جو کام کر رہی ہوں وہ یہی ہے کہ ان کو ایک رسپیکٹیو لائف دی جائے. جب تک بھی ہم کچھ کرتے ہیں ہمیں اپنے آخری سانس تک ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے. یہی ہماری وار ہے اس دنیا میں، پاورٹی. اینڈ کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں دیر از اے بگ ایشو آف پاورٹی، تو جس کو ہمیں پورا کرنا ایک ڈیولپنگ کنٹری میں بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں عرض کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے لوگوں سے، پوری دنیا سے، آپ کتنی مدد کرتے ہیں ان بچوں کے لیے بھی کچھ سوچیں، کیونکہ یہ ہم سب کے بچے ہیں. ناٹ اونلی فار می، جو مدرز ہیں دے اسپیشلی اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ہاؤ وی کیری فار دا 9 months اینڈ وی گیو برتھ دیٹ ٹائم. ایون کہ ہم ہسبینڈ پہ بھی اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے جتنا ماں خود اپنے پہ ٹرسٹ کرتی ہے اور اپنے بچے پہ وہ براٹ اپ کرنا چاہتی ہے. تو وہ ماں بھی جو ہے ہمیں ماں والی فیلنگ رکھتے ہوئے ان بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ what they want اور how we can develop them. ان کا کانفیڈنس، ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ، ان کی زندگی کو معاشرے میں اچھا کر سکتے ہیں. سو جو بھی کوئی میری آواز سنے اس کو اور آگے شیئر کرے، لائک کرے اور دیکھتا جائے تاکہ یہ میری آواز دوسروں تک پہنچے.
اور اگر کسی کو کچھ برا لگے تو پلیز یہ میں ریکویسٹ کر رہی ہوں، کیونکہ اپنے ہی لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، تبھی آل آر ون فیملی ون ٹیم ان دس ورلڈ، تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔